عالم کا پالنے والا ہے. تعریف ساری اس خدا کے لیے جو سارے عالم کا پالنے والا ہے. یہاں خدا ایک عالم کا خدا نہیں ہے. رب العالمین، رب العالمین یہ بتا رہا ہے ایک عالم کا خدا نہیں ہے، وہ ایک دو عالم کا خدا نہیں ہے. اے انسانوں، صرف تم جس عالم میں بستے ہو اس کا خدا نہیں. تیرا رب وہ ہے جو 18,000 عالم کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، سارے عالمین کا رب ہے. وہ عالم جمادات کا بھی رب ہے، وہ عالم حیوانات کا بھی رب ہے، وہ عالم انسان کا بھی رب ہے، وہ عالم مکانات کا بھی رب ہے، وہ عالم جمادات کا بھی رب ہے، وہ عالم فلکیات کا بھی رب ہے، وہ عالم ارضیات کا بھی رب ہے، وہ سارے عالمین کا رب ہے. رب الحمدللہ رب العالمین کہہ کے بتا رہا ہے اے میرے بندو سمجھ جاؤ تیرا رب وہ ہے جو سارے عالمین کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے. اور مصطفیٰ کے لیے، رسول کے لیے، اپنے حبیب کے لیے فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رحمةً لِلْعَالَمِينَ. یعنی مصطفیٰ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، مصطفیٰ سارے جہان کے لیے رحمت ہے. جہاں جہاں میری ربوبیت پائی جائے گی، جس جس پر میری ربوبیت پائی جائے گی، وہاں وہاں مصطفیٰ کی وزارت پائی جائے گی. جہاں جہاں میری خدائی موجود ہوگی وہاں وہاں مصطفیٰ کی جلوہ نمائی موجود ہوگی. دوستان محترم، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کو رب بتا رہا ہے. رب فرما رہا ہے میں جس کا رب ہوں اس کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت ہے. وہ کون سی شے ہے جس پر مصطفیٰ کا احسان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر رسول کا احسان نہیں؟ رسول وہ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اور خدا کی ربوبیت جن جن چیزوں پر ہے مصطفیٰ کی رحمت ان چیزوں پر ہے. میرے رسول کو رب نے بے مثال بنایا، لاجواب بنایا، رسول کی شان سے تشریف لائے. مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کو میں کہاں سے ذکر کروں؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت جو خود اپنی زبان اقدس سے فرماتے ہیں. حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہے. نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. مصطفیٰ تخلیق اول ہے، مصطفیٰ اصل کائنات ہے، مصطفیٰ تخلیق وجہ کائنات ہے، مصطفیٰ کے صدقے کائنات بنائی گئی. رسول نہ ہوتے کائنات وجود میں نہ آتا، مصطفیٰ نہ ہوتے کائنات کو نہ بنایا جاتا. رب فرماتا ہے، رب کے رسول فرماتے ہیں مجھے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، پھر جس کو بنایا وہ میرے نور سے بنایا گیا. اللہ نے مجھ کو بنایا، میرے نور کو بنایا، پھر جس کو بنانا ہوا رب نے میرے نور سے بنایا. اللہ نے چاند کو بنانا چاہا، میرے نور سے بنا دیا. سورج کو بنانا چاہا، میرے نور سے بنا دیا. خدا نے جنت کو بنانا چاہا، میرے نور سے بنا دیا. عرش بھی میرے نور کا صدقہ ہے، کرسی بھی میرے نور کا صدقہ ہے، لوح بھی میرے نور کا صدقہ ہے، قلم بھی میرے نور کا صدقہ ہے، افلاک میرے نور کا صدقہ ہے، ارضیات میرے نور کا صدقہ ہے، ساری کائنات میرے نور کا صدقہ ہے. جو کچھ بنایا رب نے میرے نور کے صدقے میں بنایا. سب سے پہلے مصطفیٰ کا نور بنایا گیا اور رسول کے نور کو بنایا گیا، اس شان سے بنایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں جب کھولی گئی، جب میری آنکھیں کھل گئی، جب میں نے دیکھا، آنکھیں کھلی، میں نے عرش کے پایوں میں دیکھا محمد رسول اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. میں نے حوران بہشت کی پیشانیوں پہ دیکھا محمد عربی کا نام لکھا ہوا تھا. میں نے فرشتوں کی پیشانیوں پہ مصطفیٰ کا نام لکھا دیکھا، جنت کے دروازے پہ مصطفیٰ کا نام لکھا دیکھا، عرش کے پایوں میں مصطفیٰ کا نام لکھا دیکھا، ساتوں آسمانوں کے دروازے پہ مصطفیٰ کا نام لکھا دیکھا. میں نے پوچھا مولا یہ تیرے نام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کون ہے، محمد رسول اللہ کون ہے؟ رب قدیر نے فرمایا اے آدم اس کے بارے میں پوچھتے ہو، سنو یہ وہ رسول ہے جس کے صدقے میں ہم نے تجھے پیدا کیا ہے. اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا آدم تجھے بھی نہ بنایا جاتا. اے آدم تیری کیا بات ہے، میں دنیا کو نہ بناتا، میں زمین کو نہ بناتا، آسمانوں کو نہ بناتا، میں کائنات ہی کو
کو نہ بناتا. اللہ فرماتا ہے اے آدم میں اتنا ہی نہیں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا. اگر مصطفیٰ کو بنانا مقصود نہ ہوتا اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ کرتا. وہ رسول اس شانوں کے مالک ہے مصطفیٰ, اس شانوں کے مالک ہے مصطفیٰ. خود مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولادوں کی وصیت فرماتے ہیں. شیش علیہ السلام سے کہتے ہیں بیٹا جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو محمد الرسول اللہ کا وسیلہ لے لینا. جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہو محمد الرسول اللہ کا وسیلہ لے لینا. حضرت شیش نے کہا ابا جان بتائیں تو صحیح یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ آدم نے فرمایا یہی وہ رسول ہے جس کے وسیلے سے میری توبہ قبول کی گئی ہے. اللہ اللہ اس شانوں کے مالک ہے مصطفیٰ. حضرت آدم جس زمانے میں آئے نا ایک ایک پیغمبر کو رب نے ایک ساتھ کئی پیغمبروں کو بھیجا. ایک علاقے کے لیے ایک پیغمبر کی حد بندی کی گئی. ایک علاقے میں بعض اوقات دو پیغمبر تشریف لائے. ایک وقت کئی پیغمبر عالم میں دنیا میں موجود رہے اور کئی پیغمبروں کی امت اور ان کی حکومت رہی اور تمام پیغمبران نظام اس شان سے آئے کہ ان کو کوئی علاقہ دیا گیا, ان کی سرحدیں قائم کر دی گئی, ان کی حدیں متعین کر دی گئی. مگر میرا رسول آج سے 1500 سال پہلے جب مکہ مکرمہ کی وادیوں میں دوشنبہ کے دن 12 ربیع الاول شریف کی صبح صادق کو حضرت عبداللہ کے آنگن میں حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے جب صبح صادق کے وقت جلوہ گر ہوئے ہیں, آج ترقی نہیں قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کو رب نے رسول بنا کر بھیجا ہے. ایسا رسول نہیں کہ صرف ایک علاقے کے لیے سارے عالمین کا مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. مصطفیٰ ساری جہان کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت و رسول بن کر تشریف لائے ہیں. اللہ اللہ میرے رسول اس شانوں کے مالک ہے. اس شان سے مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں. رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے تو رسول ایک زمانے کے لیے نہیں ایک علاقے کے لیے نہیں, مصطفیٰ کو اللہ نے سارے عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان سے تشریف لے آئے. میرے رسول علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہے. حضرت آمنہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے بچہ جب میرے بطن اقدس میں آیا نا بچے کی ابھی عمر 4 مہینہ کچھ دن نہ ہوئی اتنے میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اللہ اللہ حضرت عبد المطلب کا مدینے کے سفر میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. جس مدینے میں بیٹے کو حکومت کرنی ہے اسی مدینے میں باپ ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار کرتے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ننیال کے راستے میں انتقال ہو جاتا ہے اور آپ کو دفن کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر جیسے ہی مکہ مکرمہ میں پہنچتی ہے اور مکے کے لوگوں نے قاصدوں نے خبر دیا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اتنا سننا تھا حضرت عبد المطلب کی بے چینی بے قراری اور آپ کی چیخ و پکار کو دیکھ کر سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو میرے آقا کی والدہ ماجدہ ہے جو حضرت مصطفیٰ جان رحمت کو بطن اقدس میں لیے بیٹھی ہے, آپ نے جیسے ہی سنا کہ اس آنے والے بچے کا باپ کا سایہ اب بچے کے آنے سے پہلے ہی سر سے اٹھ چکا ہے, حضرت آمنہ کی چیخ نکلی اور آپ نے اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہی کہا ہائے افسوس کہ یہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا. آواز آئی اے آمنہ اس رسول کو یتیم نہ کہو, ہم نے مصطفیٰ کو یتیموں کا سہارا بنایا ہے, یتیم بنایا ہے, بے کسوں کا کس بنایا ہے, بے سہاروں کا سہارا بنایا ہے, یتیموں کا ماوا اور ملجا بنا کر بھیجا. اللہ اللہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ بچہ ابھی 4 ماہ کچھ دن کا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا. حضرت آمنہ اس بچے کو اپنے بطن اقدس میں لیے پالتی ہے حتیٰ کہ وہ وقت قریب آتا ہے کہ جب وضع حمل کا وقت ہوتا ہے. حضرت آمنہ کہتی ہے مجھ میں بے چینی طاری ہوئی, اتنے میں نے دیکھا
دیکھا کہ مجھے آسمان سے لے کر زمین تلک مجھے کسی سفید پوش نے مجھے ڈھانپ لیا ہو، سفید لباس میں مجھے ڈھانپ لیا ہو۔ آمنہ فرماتی ہے اتنے میں ایک جو ہے شربت کا پیالہ لایا گیا اور مجھے پینے کا حکم دیا گیا۔ میں نے دیکھا وہ شربت دودھ سے زیادہ سفید تھا، جب پیا تو شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے اسے پیتے ہی میری بے چینی غائب ہو گئی، میری بے قراری دور ہو گئی۔ آمنہ فرماتی ہے اتنے میں عورتیں آئی، ایک نے کہا میں آسیہ ہوں، دوسری نے کہا میں ہاجرہ ہوں، تیسری نے کہا میں مریم ہوں، باقی نے کہا ہم حوران بہشت ہیں جو آپ کی خدمت میں آئی ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، اور ان خواتین نے، جنتی حوروں نے، بہشت کی حوروں نے آمنہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مبارکباد دینے لگی اور کہنے لگی آمنہ 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 مبارک ہو، مبارک ہو، تیرے گود میں جو بچہ آنے والا ہے وہ ساری امتوں کا سردار بنتے آ رہا ہے، وہ نبیوں کا تاجدار بنتے آ رہا ہے، وہ رسولوں کا سردار بن کے تشریف لا رہا ہے۔ اللہ اللہ، آمنہ کہتی ہے مجھے آسمانوں سے آواز آنے لگی، آواز آ رہی تھی آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں جو بچہ آ رہا ہے ہم نے اسے نبیوں کا سردار بنایا ہے، ہم نے اسے رسولوں کا رسول بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ولادت کا وقت قریب ہوا، یہ نہ کہا کہ بچہ پیدا ہوا، یہ نہ کہا کہ بچے کو جنا، یہ نہ کہا کہ بچے کی ولادت ہوئی۔ فرماتی ہے خرج منی نور، مجھ میں سے ایک نور نکلا، اس نور والے رسول کی پیدائش کی شان سے ہو رہی ہے۔ آمنہ کہتی ہے مجھے درد عام عورتوں کے جیسے لاحق نہ ہوا، بلکہ بچے کی پیدائش ہوتی ہی ایک نور نکلا، ایک نور نکلا، اس نور کی چمک اتنی تھی میں نے شام کے محلات کا دیدار کر لیا، شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں کعبے کی دیواروں کا طواف کر رہا تھا، میں کعبے کے ارد گرد طواف کر رہا تھا، حدیث کے الفاظ پیش کر رہا ہوں۔ مصنف ابن عبد الرزاق بیان کرتے ہیں حضرت عبد المطلب کہتے ہیں سمیت صوتا من جدار الکعبہ ورد المصطفیٰ المختار، فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کعبے کی دیواروں سے آواز آ رہی تھی اے عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہا ہے، سنو وہ بچہ آ گیا ہے جس کو ہم نے مصطفیٰ مختار بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اللہ، عبد المطلب کہتے ہیں میں نے دیکھا کعبہ جھکتا ہے اور کعبہ گر کر سجدہ کرتا ہے، اس لیے امام نے فرمایا جس کی محراب کو جس کے آمد پہ محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ خدا سب کو مدینہ پہنچائے، جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے وہ بتا سکتا ہے، یقیناً اعلیٰ حضرت نے کچھ غلط نہیں کہا ہے، حقیقت کی عکاسی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عبد المطلب نے کہا کعبہ جھکتا تو ہے پر گرتا نہیں ہے، کعبہ جھکتا تو ہے پر گرتا نہیں ہے۔ عبد المطلب حیران ہے، جو گھر گرتا جھکتا ہے وہ گر جاتا ہے، جو عمارت جھکتا ہے وہ عمارت گر جاتا ہے، مگر کعبہ جھکتا تو ہے گرتا نہیں ہے، کعبہ جھکتا تو ہے گرتا نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ آواز آتی ہے۔ عبد المطلب حیران نہ ہو، جو مصطفیٰ پہ جھکتا ہے وہ گرائے نہیں جاتے، وہ ہمیشہ کے لیے اٹھا دیے جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، رسول پاک علیہ السلام پر، رسول پاک کی ولادت پر کعبہ عبد المطلب کے گھر کو سجدہ کر رہا ہے۔ حضرات جس کی آمد کے محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا فاضلی بریلوی عکاسی کرتے ہیں میرے رسول کی ولادت ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہی اللہ رب العزت جناب جبریل کو بھیجتا ہے، اے جبریل 70,000 حورانے 70,000 فرشتوں کی جماعت لیے جاؤ، آج میرے مصطفیٰ کی ولادت کا وقت ہے،
آج میرے رسول کی آمد کا وقت ہے، مصطفیٰ کی بعثت کا وقت ہے، وجہ تخلیق کائنات کی آمد کا وقت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش کا وقت ہے۔ اے جبریل جا، 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر جا، 3 جھنڈیاں دیا جاتا ہے۔ اے جبریل، اے روح الامین جا، ایک جھنڈی کعبے کی چھت پہ نصب کر دے، ایک بیت المقدس کی چھت پہ نصب کر دے، ایک آپ عبداللہ کے آنگن میں نصب کر دے، ایک آمنہ کے آنگن میں نصب کر دے۔ اللہ رب العزت جھنڈیاں گارنے کا حکم دے رہا ہے، جھنڈیاں لہرانے کا حکم دے رہا ہے۔ مصطفیٰ کی آمد پر اللہ رب العزت نے فرمایا مشرق و مغرب میں مصطفیٰ کی آمد پہ جھنڈیاں گار دیا جائے، رسول کی میلاد کی جھنڈیاں لہرا دیا جائے۔ رب قدیر فرما رہا ہے اے جبریل، اتنا ہی نہیں کہ جھنڈیوں کو گاڑا جائے، آسمان کی بلندیوں سے لے کر سمندروں کی گہرائیوں تک آج میرے رسول کی آمد کے ڈنکے بجا دیا جائے، ڈنکے بجا دیا جائے۔ وہ حضرت روح الامین میرے رسول کی آمد پہ ڈنکے بجا رہا ہے۔ یہ رسول کا صدقہ ہی تو ہے کہ آسمان کا چاند چمک رہا ہے، آسمان کے ستارے روشنی بکھیر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرات محترم، میرے رسول کی میلاد پر دلیلیں اور کس طرح کی دی جائے؟ دلیلیں دینا اب بند کر دی جائے۔ اب دلیل کس بات کی؟ کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے، جلوس نکالنا کہاں لکھا ہے، جلسے کرنا کہاں لکھا ہے، مصطفیٰ کی میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ کہو کتابوں کی بات نہ کرو، عاشقوں کی تقدیروں میں لکھا ہوا ہے، میں لکھا ہوا ہے، ایک عاشق کی تقدیر میں میلاد لکھا ہوا ہے۔ حضرات محترم، میرے رسول کی ولادت ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام اس خاکدان گیتی میں تشریف لاتے ہیں۔ میرے رسول پہ جان نچھاور کرنے والوں، میرے رسول پہ اپنا مال خرچ کرنے والوں، آج آپ نے دیکھا کس طرح بچوں کا جلوس نکلا اور بچوں کا مرحبا مرحبا کی صداؤں کو بھی لگاتے ہوئے آپ نے دیکھا۔ جب نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج ہو رہی تھی، میں بھی وہ نعرہ لگانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اس نعرے کا جواب دینا چاہتے ہیں؟ اگر دینا چاہتے ہیں تو کہہ دیں نعرہ تکبیر، رسالت۔ چلے گا عاشق ہو احمد آباد میں، جسم جہاں ہو، روح مدینے کا طواف کرتی رضا ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، رسالت، مصطفیٰ، مرحبا، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، یار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، نور کی آمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ رسول ہے، یہ وہ رسول ہے۔ اس رسول کی شان قرآن سے بیان کروں۔ اللہ نے عیسیٰ پیغمبر سے خطاب کیا نا، تو اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کو کہا اے عیسیٰ، یا عیسیٰ کہہ کے کہا۔ حضرت موسیٰ سے جب کلام کرنے کی بات آئی، رب نے فرمایا یا موسیٰ، رب نے موسیٰ کو یا موسیٰ کہہ کے پکارا۔ حضرت داؤد سے بات ہوئی تو حضرت داؤد کو یا داؤد کہا۔ دیگر پیغمبروں کو رب نے یا کہہ کے پکارا، نام کے ساتھ پکارا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا داؤد، یا عزیر۔ اللہ نے اور پیغمبروں سے بات کی نا، ان سے خطاب کیا نا، ان کا نام لے کر خطاب کیا، مگر قرآن کے الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک میرے رسول کی تعریف بیان کی گئی ہے، مگر کہیں یا محمد نہیں کہا گیا۔ بات کیا ہے کہ مصطفیٰ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے؟ اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے نام اس کا نہیں لیا جاتا جس کے ساتھ حد درجے کی محبت ہوا کرتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نہیں لیا جاتا جس سے حد درجے کی محبت ہوتی، اور اس کا بھی نہیں لیا جاتا جس کو حد درجے کی عزت دی جاتی ہے۔
لقب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. جیسے میں آپ کا امام ہوں نا, آپ مجھے محسن رضا کہہ کے نہیں پکارتے, امام صاحب یا بڑے حضرت کہہ کے آواز لگاتے ہیں. یہ اس لیے کہ ادب ہے, محبت ہے. اس وجہ سے مصطفیٰ جان رحمت کو یا محمد کہیں نہ کہا. پیغمبروں سے خطاب ہوا تو یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ کر کے خطاب کیا. قرآن کے الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن میں کہیں بھی مصطفیٰ کو یا محمد نہ کہا, بلکہ جہاں کہا کہیں یا ایھا المدثر کہا ہے, کہیں یا ایھا المزمل کہا ہے, کہیں یاسین کہا ہے, کہیں طٰہٰ کہا ہے, کہیں نذیر اور بشیر کہا ہے. بات کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے رب مصطفیٰ سے ہر درجے کی محبت بھی کرتا ہے, ہر درجے کی مصطفیٰ کو عزت بھی دے رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرا رب مصطفیٰ سے محبت کس قدر کرتا ہے. محبت کے تقاضے دیکھو. اللہ اکبر. حضرات, کائنات میں جو کچھ بنا ہے, جو کچھ ہمارے اعمال ہے, یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. ہمارے اعمال کس کے درست ہیں, کس کے اچھے ہیں, کس کے برے ہیں, یہ سب کچھ اعمال سے اللہ باخبر ہے. اللہ باخبر ہے, مگر اس کے باوجود انہوں نے محشر کو قائم کیا. اس پر میں بات کروں گا, مگر آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ رب مصطفیٰ سے کتنی محبت کرتا ہے. اس رب نے مصطفیٰ سے محبت کے جو دعوے کیے, اس محبت کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو وعدے کیے ہیں, اس وعدے کو نبھایا ہے. مصطفیٰ جان رحمت سے فرمایا, اے محبوب, اب میری رحمت کے دامن سے تمہیں جوڑ دیا گیا ہے. میری صفتوں سے, میری صفتوں کے سائے تلے تمہیں ہم نے جوڑ دیا ہے, تم کو ہم نے خود سے جوڑ دیا ہے. اے مصطفیٰ, اے مصطفیٰ, جہاں جہاں میری ربوبیت پائی جائے گی, وہاں وہاں مصطفیٰ کی وزارت پائی جائے گی. مصطفیٰ کو کس شان عطا فرمایا؟ کہا, اے لوگو, میں رؤوف ہوں نا, مصطفیٰ کو میں نے رؤوف بنا دیا ہے. رحیم ہونا, مصطفیٰ کو رحیم بنا دیا ہے. کریم ہونا, مصطفیٰ کو کریم بنا دیا ہے. اب اس انداز میں ملاحظہ کرو, اس کریم رب نے مصطفیٰ کو کریم بنا دیا, رؤوف نے رؤوف بنا دیا, رحیم نے رحیم بنا دیا, اس غفار نے, اس ستار نے مصطفیٰ کو ستار بنا دیا, اس حفیظ نے حفیظ بنا دیا, اس غفار نے غفار بنا دیا, اس ستار نے ستار بنا دیا, اس رؤوف نے رؤوف بنا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس رب العالمین نے مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا دیا ہے, رحمت للعالمین بنا دیا ہے. وہ مصطفیٰ جان رحمت کو کہاں سے جدا کرنا چاہتے ہو, کہاں سے جدا کرو گے؟ مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے, مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے, مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں ہے, مصطفیٰ کا ذکر ہر جگہ موجود ہے. جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے, مصطفیٰ کا ذکر ہے. خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کے ذکر کو متصل کر دیا گیا ہے. ہر جگہ مصطفیٰ کا ذکر ہے. میں مصطفیٰ کے ذکر کو صرف آج کی شب کی بات نہیں کرتا, بلکہ آج کے علاوہ اور دنوں میں, عام دنوں میں میرے رسول کا ذکر کتنا ہوتا ہے, میرے رسول کا چرچا کتنا ہوتا ہے, میرے رسول پہ تبصرہ کتنا ہوتا ہے. صرف آپ کو میں ایک نقطے میں ملاحظہ کریں, آپ سماعت کر لیں. رسول پاک علیہ السلام کا تذکرہ کیسے کیسے ہوتا ہے. رسول پاک علیہ السلام کی ذکر پہ پابندیاں کرنے والوں, مصطفیٰ کی ذکر کی بات کرتے ہو. میرے رسول علیہ السلام کی ذکر کی اگر بات کی جائے تو ایک اذان کو لے لو. ایک اذان میں رسول پاک کا نام 2 دفعہ لیا جاتا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. تکبیر میں مصطفیٰ کا نام 2 دفعہ لیا جاتا ہے. دن میں 5 دفعہ اذان, 5 دفعہ تکبیر دی جاتی ہے, 10 دفعہ, اور 10 جو کہ 40 دفعہ تو صرف مصطفیٰ کا نام اذانوں میں لیا جاتا ہے. انڈونیشیا کی سرحدوں سے لے کر مشرقی اور مغربی سرحدوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو وہ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ کائنات میں اللہ کی اذان نہیں دی جا رہی ہے, کائنات رہی ہو. جہاں جہاں وقت ہوتا جا رہا ہے وہاں وہاں اذان دی جا رہی ہے. کہیں ظہر پڑھ رہا ہے, کہیں عصر پڑھ رہا ہے, کہیں مغرب پڑھ رہے ہیں, کہیں فجر پڑھ رہا ہے, کہیں عشاء پڑھ رہا ہے. ہر لمحہ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ تو صرف میں اذانوں کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو نمازیوں کا نماز باقی ہے, ابھی تو نمازیوں کا نماز باقی ہے, ابھی تو مصنف کی تصنیف باقی ہے, ابھی تو محدث کی حدیثیں باقی ہے, ابھی تو مدرس کا درس باقی ہے, ابھی تو مقرر کا خطاب باقی ہے, ابھی تو شاعر کی نعت خوانی باقی ہے, ابھی تو خداوند قدوس کی تعریف باقی
باقی ہے, ابھی فرشتوں کا درود و سلام باقی ہے, مصطفیٰ کا ذکر کہاں کہاں ہوتا ہے. اس پہ بات کرنے والوں صرف اتنا سنو, امام کہتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, اچھی کی آمد, نبی کی آمد, حضور کی آمد, حضور کی آمد. نعرہ تکبیر, رسالت. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. ایسا نہیں کہ میرے رسول کا ذکر نہیں ہوتا. اے شاہ عالم نگر میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر کرنے والوں, صرف ہمارا ذکر کرنا ذکر نہیں ہے, میرے رسول کا ذکر ہر لمحہ ہوتا ہے. مصطفیٰ کا تذکرہ اگر دنیا والے کرنا چھوڑ بھی دینا تو رب نے مصطفیٰ کے ذکر کے لیے وہ متعین کر رکھا ہے کہ 70,000 فرشتے رسول کی چوکھٹ پہ صبح آتے ہیں تو شام تک درودوں کی صدا بلند کرتے ہیں, پھر شام کو جو آتا ہے صبح تک در رسول پہ سلام کے نطفے رسول کا تذکرہ قیامت تک باقی رہے گا, قیامت تک ہوتا رہے گا. میرے رسول قیامت کے میدان میں کس شانوں سے تشریف لانے والے ہیں, کس شان سے مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ فرماتا ہے قیامت کا جب دن ہوگا نا, سارے لوگ برہنہ قیامت کے دن آئیں گے, سارے لوگ برہنہ قیامت کے دن تشریف لائیں گے. سارے انبیاء, سارے مرسلین, سارے صحابہ, سارے اقدام, اقواس اور ابدال کی جماعت ہے, سارے اولیاء اصفیاء کی جماعت ہے, سارے مومنین صالحین کی جماعت ہے, علماء محدثین کی جماعت ہے, سب کے سب برہنہ ہو کر تشریف لائیں گے. سوال ہوتا ہے برہنہ اگر آئیں گے, ننگا ہو کر اگر آئیں گے, پھر میدان محشر میں ننگا ہو کر, تو سنو میدان محشر میں ننگا ہو کر جائیں گے تو صحیح, لیکن کسی کو کسی کی طرف توجہ نہ رہے گی, سب کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی. جس طرح ہم مدینہ منورہ گئے, ہم نے حرم شریف کی زیارت کی, جب طواف کعبہ میں ہم لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, مرد و عورت کا ایک ساتھ طواف ہوتا ہے. میں ایک فکر میں بڑے مدتوں سے مبتلا تھا, مرد و عورت کا مخلوط ہونا, ایک جگہ جمع ہو کے طواف کرنا یقیناً جرم کا باعث نہ بن جائے, یقیناً کوئی گناہ کے دروازے نہ کھلے. مگر جب میں نے طواف کیا تو میں نے کیفیت محسوس کی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, کوئی کسی پہ توجہ نہیں کرتا. وہاں توجہ رہتی ہے, دل لگا رہتا ہے, تو اللہ کے لیے نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف پڑی ہے. کعبۃ اللہ کے طواف کے وقت توجہ یہ رہتی ہے, تو جب حساب کتاب کے لیے جائیں گے تو توجہ کیا رہے گی. ایسے میں اللہ رب العزت کے رسول فرماتے ہیں میرا رب میرے لیے سبز رنگ کا جبہ اور سرخ رنگ کا امامہ بھیجے گا, 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر بھیجے گا. حضرت جبریل دشت میں جبہ اور امامہ لیے آئیں گے اور میری بارگاہ میں میری قبر پہ آ کے کہیں گے یا رسول اللہ اس جبے کو سیر تن فرما لیجئے اور اس امامے کو سر پہ باندھ لیجئے. میرا رسول اس شان سے میدان محشر میں تشریف لانے والے ہیں. مصطفیٰ سر پہ امامہ باندھیں گے, آپ جبہ مبارکہ پہنیں گے, سبز رنگ کا مصطفیٰ جبہ پہنیں گے. مصطفیٰ کی سواری جب میدان محشر میں داخل ہوگی, حضرت جبریل امین کہیں گے اے اہل محشر راستہ دے دو, اس لیے کہ بزم محشر کا دولہا آ رہا ہے. بات سمجھ میں نہ آئی, مجھے بات سمجھ میں نہ آئی. یہ میدان محشر خدا قائم کر رہا ہے یا بزم محشر کے دولہا کو عزت دیا جا رہا ہے. میدان محشر میں رب قدیر سب کچھ جانتا ہے, کون جنتی ہے کون دوزخی ہے. جب رب سب جانتا ہے پھر میزان کس چیز کا, یہ پلہ کس کام کا لگایا جائے گا, پھر اعمال کیوں تولے جائیں گے, حساب کتاب کیوں لیا جائے گا, پل صراط سے گزارنے کا مقصد کیا ہے. میدان محشر میں رب اعلان فرما دے گا فلاں فلاں گروہ جہنمی ہے, فلاں فلاں گروہ جنتی ہے. لوگ جنتی جنتی کی طرف چلے جائیں گے, جہنمی جہنم کی طرف چلے جائیں گے. مگر رب قدیر نے میدان محشر کو سجایا ہے, انبیاء کو بلایا ہے,
औलिया अस्फिया को बुलाया है, सारे सालिहीन को बुलाया है, कुफार और मुशरिकीन को बुलाया है, मुनाफिकों की जमात को बुलाया है। खुदा सारे बंदों को बुलाकर उस मैदान महशर में बताना क्या चाहता है, फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। करने का मकसद कोई और नहीं है, कुछ और नहीं है, फकत मकसद इतना है कि मुस्तफ़ा की शान बता दी जाए। मेरे रसूल की शानों के मालिक है, जहाँ सारे अंबिया जो है सारे अंबिया नफसी नफसी कहेंगे, ऐसे में मुस्तफ़ा की ज़बान पे अना लहा की सदा बुलंद होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रात मोहतरम, मेरा रसूल की शानों पे मालिक है, ऐसे रसूल के हम उम्मती है ना। उम्मती को अपने रसूल पे नाज होना चाहिए, उम्मती को अपने रसूल पे फख्र होना चाहिए। मेरा जो रसूल है ना वो मेराज का दूल्हा है, मेरा जो रसूल है ना वो सारे नबियों का सरदार है। अब इस अंदाज में भी मुलाहिदा करो, जो सारे नबियों का सरदार है ना वही मेरा नबी है, जो सारे रसूलों का पैगंबर है ना वही मेरा नबी है, जो मेराज का दूल्हा बनाना वही मेरा रसूल है, जो सारे अंबिया की सदारत जिस पे अल्लाह ने दी है ना वही मेरा रसूल है, जिसके सर पे सारी उम्मतों की सदारत के ताज रखे गए हैं वही हमारे रसूल हैं। मेरे रसूल की शानों के मालिक है, ऐसे बाकमाल और ऐसे बाकमाल पैगंबर के हम उम्मती हैं। हमें तो नाज होना चाहिए कि खुदा ने हमें इस पैगंबर को बस इतनी सी बात पे बात खत्म हो सकती है कि वो पैगंबर जिसकी उम्मती में आने के लिए हज़रत मूसा जैसे पैगंबर दुआ करे, मौला पैगंबरी नहीं, नबूवत नहीं, मौला नबी न बनाना मगर मुस्तफ़ा की उम्मत पे बना देना, मुस्तफ़ा की उम्मत बना देना। नबी बनने से ज़्यादा उम्मत रसूल पे फख्र करूँगा। अल्लाह अकबर। वो मुस्तफ़ा की उम्मत में आने के लिए हम क्या दुआ मांगे, हमने बिन मांगे उस रसूल को पा दिया, बिन मांगे उस मुस्तफ़ा को पा दिया। इंशाअल्लाह कल का खिताब पे आपको समाप्त करना है जुम्मतुल मुबारक में, और कल 7:30 बजे आप सबको, ये तो बहुत कम तादाद है, एक बड़ी तादाद में आपको अपनी मस्जिद के अहाते में तशरीफ़ ले आना है, ताकि यहाँ पे जुलूस को एक ऐतिहासिक जुलूस और एक यादगार और तारीख साज जुलूस बनाया जाए। इस जुलूस के लिए जितनी हमने तैयारियां की है, सारी तैयारियां हमें तब मुकम्मल लगेगी जब